پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو احتجاج کر کے کیا پیغام دینا چاہتی ہے اور اس پیغام کے محرکات کیا ہوں گے اور اثرات کیا ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک نیریٹو ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن میں دھاندلی کی گئی اور جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے جو تحریک انصاف کے جو دلائل ہیں اس میں یوں بھی اہمیت کی حامل ہے کہ جو انہوں نے اس حوالے سے شکایات درج کرائی الیکشن ٹربیونل کی، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد کی 3 نشستوں کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی، قانونی کارروائی کی، اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی سی راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جو اعترافی بیان دیا تھا اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ راولپنڈی میں تحریک انصاف جیتی ہے اور جو مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا ہے اور ان کا ضمیر کا بوجھ تھا، اور اس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہے قاضی فائد عیسیٰ ان کا نام لیا تھا اور الیکشن کمیشن کا نام لیا تھا۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعتراف کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کس جگہ ان کو قید رکھا گیا ہے یا ان کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ نیریٹو جو ہے وہ یہ پیش کرتی ہے، اور جو غیر جانبدار حلقے ہیں جو الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جو 8 فروری کے الیکشن میں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ جو الیکشن تھا ناظرین، اس نے یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ یعنی کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے وہ جیل میں قید تھے، اور قیدی نمبر 804 کے حوالے سے تحریک انصاف نے کمپین چلائی، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی، سوشل میڈیا پر ان کے جو امیدواران تھے مختلف حلقوں کے، انہوں نے اپنے لوگوں سے رابطہ کیا اور لوگ پوچھ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ دیتے رہے۔ یعنی بذات خود میں راولپنڈی کی میں بات کروں تو مختلف جب حلقوں کا میں نے دورہ کیا تو یہ چیز مشاہدے میں آئی۔ تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو ہمارے قومی اداروں پر الزام لگاتی ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہرانے میں ہمارے قومی اداروں کا بڑا کردار ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اگر اس کی شفاف تحقیقات ہوں تو یقیناً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر یہ جو نیریٹو ہے ناظرین، یہ ایک جو توہکن اثرات اس وقت بھی مرتب کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، جوان ہیں، وہ آئے روز شہید ہو رہے ہیں، اور خود جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ بلوچستان میں دوست اور دشمن کی پہچان کرنی مشکل ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو اینٹی ریاست جو نیریٹو ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ فروغ پذیر ہے۔ عمران خان نے جو کھلا خط لکھا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کھلے خط میں آرمی چیف سے یہی چیزوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کا جائزہ لیں، ان عوامل کا تجزیہ کریں، ان عوامل کے خلاف اقدامات اٹھائیں جو کہ لوگوں کو حکومت یا پھر ریاست کے خلاف اکسانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے گرفتاریوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسلام آباد کی حد تک یہ کہا جا رہا ہے۔ BBC نے یہ خبر دی ہے۔ ہمارا جو قومی میڈیا ہے بالخصوص پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس میں آپ کو ایسی خبریں نظر نہیں آئیں گی، مگر یہ ایک انتہائی تعجب خیز بات ہے اور مذاق خیز بھی بات ہے کہ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا انتہائی متحرک ہے اور جو ایکسیس ہے عام آدمی کی وہ سوشل میڈیا تک بآسانی ہو سکتی ہے، تو یہ جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں یا جو چھپائی جاتی ہیں ان کا حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بار پھر یہ بات کہنا لازم ہے کہ پکڑ دھکڑ یا طاقت کے ذریعے سیاسی معاملات کو حل کرنے کے نتائج نہ ماضی میں نکلے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں اس کی امید کرنی چاہیے۔ جو بہتر عمل ہے، جو لاجیکل ہے، جو عقل و شعور کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت کا عمل شروع کیا جائے، تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی جائے، جہاں پر دھاندلی کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ ان کی تحقیقات کی جائے، اور اگر مسلم لیگ نون کے لوگ جیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں، پی ٹی آئی کے جیتے ہیں تو انہیں کھلے دل سے تسلیم کیا جائے۔ جب ہم ایسا کام نہیں کریں گے تو ہمیں ماضی کے واقعات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے حالات ایسی پالیسیوں سے، ایسے اقدامات سے، یعنی کہ طاقت کے ذریعے سیاسی معاملات کو حل کرنے یا اس کو دبانے کے لیے
ماضی میں بھی ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور خدا نخواستہ مستقبل میں بھی اس قسم کے سانحات کا ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔